اچانک کمرے کی طرف سے ایک دل دہلانے والی چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ ایسی تھی جیسے کوئی شدید تکلیف میں ہو یا کسی نے اسے ڈرا دیا ہو۔ ہم سب گھبرا گئے، فوراً کمرے کی طرف دوڑے۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے ہمارے قدم وہیں رک گئے۔ بھابھی بیٹھ کے کونے میں سمٹی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی، اور وہ کسی کو دیکھ کے مسلسل چیخ رہی تھی، لیکن کمرے میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ وہ یہاں بھابھی ہانپتے ہوئے بولی۔ ایک آدمی سیاہ کپڑوں میں، اس کا چہرہ دھندلا، ایک دیوار کے ساتھ کھڑا مجھے دیکھ رہا۔ بھائی نے فوراً انہیں سنبھالا دیا، پانی پلایا اور تسلی دی۔ کوئی نہیں ہے، تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ ہم نے بھی یہی سمجھا، شاید کوئی برا خواب تھا، لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ سلام دوستوں، ہارر نائٹ وِد جنید میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کراچی سے ہمیں ارسلان صاحب نے بھیجی ہے، جو نارتھ ناظم آباد میں رہتے ہیں۔ یہ واقعہ ان کے ساتھ 2013 میں پیش آیا۔ تو چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ 2013 کی بات ہے۔ میرے بڑے بھائی کی شادی کو بھی 3-4 ماہ ہی گزرے تھے۔ گھر میں نئی بہو کی آمد سے بہار سی آ گئی۔ بھابھی نرم مزاج، خوش اخلاق اور ہر ایک کا خیال رکھنے والی تھی۔ بھائی بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ اچانک ایک ایسی مصیبت نے دروازہ کھٹکھٹایا جس نے ہماری خوشیوں کو نگل لیا۔ ایک رات کا واقعہ ہے۔ میں، میرے بھائی اور والدہ ٹی وی لانج میں بیٹھے ڈرامہ دیکھ رہے۔ بھابھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی۔ اچانک کمرے کی طرف سے ایک دل دہلانے والی چیخ سنائی دی۔ وہ چیخ ایسی تھی جیسے کوئی شدید تکلیف میں ہو یا کسی نے اسے ڈرا دیا ہو۔ ہم سب گھبرا کے فوراً ان کے کمرے کی طرف دوڑے۔ دروازہ آدھا کھلا تھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے ہمارے قدم وہیں رک گئے۔ بھابھی بیٹھ کے کنارے کونے میں سمٹی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی، اور وہ کسی کو دیکھ کے مسلسل چیخ رہی تھی، لیکن کمرے میں کوئی اور موجود نہیں تھا۔ وہ یہاں تھا، وہ یہاں تھا۔ بھابھی ہانپتے ہوئے بولی۔ وہ مجھے دیکھ رہا۔ بھائی نے فوراً انہیں سنبھالا دیا، پانی پلایا اور تسلی دی۔ کوئی نہیں ہے یہاں، تم نے خواب دیکھا ہوگا۔ ہم نے بھی یہی سمجھا، شاید کوئی برا خواب، لیکن یہ صرف آغاز تھا۔ اگلے چند دنوں میں بھابھی کا رویہ عجیب ہونے لگا۔ وہ اکثر اکیلے میں باتیں کرتی نظر آتی، کبھی ہنسنے لگتی اور کبھی اچانک رونے لگتی۔ رات کو انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ وہ بار بار یہی کہتی، وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ ایک دن میں نے خود ان سے پوچھا، بھابھی آپ کس کی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ایک آدمی سیاہ کپڑوں کا چہرہ بہت خوفناک اور دھندلا سا، وہ دیوار کے ساتھ کھڑا رہ کے مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ ہم نے سوچا شاید ذہنی دباؤ ہے۔ بھائی انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ انزائٹی یا ڈپریشن ہو سکتا ہے، اور دوائیں دی۔ کچھ دن سب ٹھیک رہا، لیکن پھر ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ اس رات بارش ہو رہی تھی۔ بجلی بھی بار بار جا رہی تھی، اور آسمانی بجلی گہرے گرج اور چمک کے ساتھ گر رہی تھی۔ ہم سب اپنے کمروں میں تھے۔ اچانک پھر وہی چیخ سنائی دی، اس بار پہلے سے بھی زیادہ خوفناک۔ ہم دوڑ کے کمرے میں گئے۔ اس بار منظر اور بھی ہولناک تھا۔ بھابھی بیٹھ سے نیچے گری ہوئی تھی، ان کے ہاتھوں پہ خراشیں تھی جیسے کسی نے زور سے پکڑا ہو۔ وہ چیخ رہی تھی، وہ مجھے لے جائے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ بھائی نے فوراً انہیں اٹھایا، لیکن جیسے ہی انہوں نے بھابھی کا ہاتھ پکڑا، بھابھی نے زور سے اپنا ہاتھ ڈھک دیا اور عجیب سی آواز میں بولی، تم اسے نہیں روک سکتے۔
وہ آ چکا ہے۔ یہ آواز بھابھی کی نہیں تھی۔ ہم سب سہم گئے۔ اگلے دن بھائی نے اپنے جاننے والوں سے بات کی۔ بھائی کے ایک دوست نے بزرگ شاہ صاحب کو گھر میں بھیجا، جو ایک روحانی بزرگ تھے اور لوگوں کا روحانی علاج کرتے تھے۔ شاہ صاحب نے آ کے کمرے کا جائزہ لیا اور کچھ پڑھائی کی، پھر سنجیدہ لہجے میں بولے، یہ عام بات نہیں ہے، اس جگہ پہ کچھ موجود۔ یہ سن کے ہمارے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے بتایا، ممکن ہے گھر میں پہلے کوئی واقعہ ہوا یا کسی چیز کے ذریعے یہ اندر آیا ہو۔ انہوں نے کچھ وظائف دیے اور کہا، احتیاط کریں۔ ہم نے ان کی ہدایت پہ عمل کرنا شروع کیا۔ چند دن تک سب ٹھیک لگنے لگا، بھابھی بھی نارمل ہونے لگی۔ لیکن ایک رات میں پانی پینے کے لیے اٹھا تو دیکھا بھابھی لانچ میں کھڑی۔ اندھیرا تھا، صرف ہلکی سی روشنی کھڑکی سے آ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، بھابھی آپ یہاں کیا کر رہی؟ انہوں نے آہستہ سے سر میری طرف گھمایا۔ ان کی آنکھیں خالی تھیں۔ انہوں نے دھیرے سے کہا، وہ تمہیں بھی دیکھ رہا ہے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں فوراً بھائی کو بلانے کے لیے بھاگا۔ جب ہم واپس آئے تو بھابھی وہاں نہیں تھی۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ سو رہی تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اگلے دن ہم نے فیصلہ کیا، اس گھر کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم نے نیا گھر ڈھونڈ لیا اور وہاں شفٹ ہو گئے۔ شروع میں ہمیں ڈر تھا کہیں وہ چیز ہمارے ساتھ نہ آ جائے، لیکن آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ بھابھی مکمل طور پہ صحت یاب ہو گئی۔ ان کا وہ خوف، وہ عجیب باتیں سب ختم ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد میں نے پرانے گھر کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کی۔ پتہ چلا اس گھر میں کئی سال پہلے ایک شخص نے خودکشی کی تھی۔ وہ اکثر سیاہ کپڑے پہنتا تھا اور جس رات اس نے خودکشی کی تھی وہ سیاہ رنگ کے کپڑے پہنے ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے مرنے کے بعد اس کی روح بھی وہاں بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ سن کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج بھی جب ہم اس واقعے کو یاد کرتے ہیں تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ ہمیں یقین ہے دنیا میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری سمجھ سے باہر ہیں، اور کبھی کبھی وہ ہمارے بہت قریب آ جاتی ہیں، اور وہ چیخ آج بھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ دیکھتے رہیے ہارر نائٹ وتھ جنید۔